ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ مرنے والے کو 40 دن پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں آخری سانسیں لے رہا ہے یا مہمان ہے۔ کیا بے نظیر کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ وہ باقی تھوڑے دنوں کی مہمان ہے؟ جی ہاں، انہیں بھی شاید پتہ لگ گیا تھا کہ وہ اب زیادہ دن جی نہیں پائیں گے۔ بات پر آنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے اپیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو ٹچ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جی ناظرین محترم، پاکستان آنے سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو امریکہ کے شہر کولوراڈو سے ایسپین جہاز میں سفر کرنے لگی۔ ان کے ساتھ امریکہ کے مشہور سفارتکار زلمے خلیل زاد اور ان کی مسز بھی تھیں۔ جیسے وہ جہاز میں بیٹھیں، اپنے احباب کے ساتھ فضائی میزبان ایئر ہوسٹس ان کے قریب آئیں اور انہیں کہا کہ بی بی، ہم نے تندور سے تازہ تازہ کوکیز نکالے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو سرو کریں۔ بے نظیر نے بڑی شائستگی کے ساتھ فضائی میزبان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ نہیں، کیونکہ آج کل میں اپنا وزن کم کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی جیسے ہی فضائی میزبان واپس جانے لگی تو 1 سیکنڈ کے اندر بے نظیر نے اپنا فیصلہ بدلا اور فضائی میزبان کو، خاتون کو، ایئر ہوسٹس کو اپنے پاس بلا کے کہا کہ آپ کوکیز میرے لیے لے آئیں، ویسے بھی میں چند ماہ ہی تو زندہ رہ پاؤں گی۔ یہ بات غالباً اکتوبر 2007 کی ہے، جس کے بعد وہ کراچی آئیں، ان پر اٹیک ہوا، سینکڑوں لوگ مارے گئے، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے، پھر وہ ہم سے جدا ہو گئی۔ بڑوں کا کہنا یہ سچ ثابت ہو گیا کہ مرنے والے کو شاید پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ کل محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نہ صرف سیاستدان تھی بلکہ وہ رائٹر بھی تھی۔ ڈاکٹر آف دی ایسٹ ان کی شاندار تحریر ہمارے پاس موجود ہے، جو دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ وہ آرٹ لور بھی تھی، پینٹنگ کی بہت بڑی مداح ہوا کرتی تھی۔ وہ شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتی تھیں، سننے کی حد تک۔ حبیب جالب ان کے پسندیدہ اور انقلابی جتنے شاعر ہیں وہ ان کے پسندیدہ شعراء میں شمار کیے جاتے تھے۔ کل ان کی 13ویں برسی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا خواہ مخواہ کے لیے کہ اس موقع پر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے جہاں اتنے سیاستدان آ رہے ہیں، وہاں کسی ادیب، دانشور، صحافی کو بھی موقع دیا جائے گا کہ وہ ان کی لائف پر بات چیت کرے، ان کی شخصیت کے مختلف پہلو اجاگر کرے۔ ملک کے کونے کونے سے، کراچی سے اسکردو تک جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سب کو بتائے کہ بے نظیر کیا تھی، بے نظیر سیاست میں کیسے آئیں، بے نظیر نے کیا کیا قربانیاں دیں، بے نظیر کا مقصد کیا تھا، وہ عوام کو کس ڈگر پر، ترقی کی ڈگر پہ لانا چاہتی تھی۔
لیکن افسوس کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. بات ہوئی تو عمران خان کی ہوئی، بات ہوئی تو موجودہ حکمرانوں کی ہوئی، بات ہوئی تو موجودہ حکمرانوں کی نااہلی کی ہوئی، بات ہوئی تو موجودہ حکومت کو گرانے کی بات ہوئی. وہاں پر بے نظیر کے قاتلوں کی گرفتاری کے نعرے بھی لگے، لیکن وہ نعرے اتنے ہجوم میں کون سنتا ہے بھلا. کل کا دن بڑے سیاستدان گڑی خدا بخش میں جمع ہوئے. انہوں نے جو باتیں کی آپ نے ریڈیو پر، ٹی وی پر، اخبارات میں ہر جگہ پہ سن لی ہوگی، پڑھ لی ہوگی، دیکھ لی ہوگی. کل میں نے ایک عالمی نشریاتی ادارے کی ویب سائٹ پر بے نظیر صاحبہ کی شخصیت کے حوالے سے، بے نظیر صاحبہ کے جو آخری 18 گھنٹے تھے ان کے حوالے سے ایک مضمون پڑھنے لگا. میرا دل کہتا ہے کہ اس کی چیدہ پوائنٹ آپ سے بھی شیئر کروں، آپ کو بھی پتہ. مرنے والے کیسے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں. وہ لاہور سے 26 دسمبر کی شام کو، رات کو جب زرداری ہاؤس پہنچی اسلام آباد تو بہت تھک چکی تھی. انہیں میسیج دیا گیا ISI کے DG میجر جنرل ندیم تاج کا کہ وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ بے نظیر صاحبہ بہت ہی تھکی ہوئی تھی، وہ ریسٹ کرنا چاہتی تھیں، آرام کرنا چاہتی تھیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد ISI کے سربراہ سے ملاقات کروں گی. لہذا یہ ملاقات رات کو 1:30 بجے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی. اس ملاقات میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ان کے سیکیورٹی کے انچارج اور بعد میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر داخلہ اور اب سینیٹر رحمان ملک بھی موجود تھے. یہ ملاقات بہت ہی امپورٹنٹ تھی، اس لیے ندیم تاج صاحب نے رات کو 1:30 بجے بھی آنا پسند کیا. اس ملاقات میں انہوں نے بے نظیر پر واضح کیا کہ کل آپ پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے. بے نظیر صاحبہ نے یہ کہا، انہیں اپنے ذرائع پہ بھرپور اعتماد تھا. بے نظیر نے کہا کہ اگر مجھ پر کل قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہے تو آپ ان کو گرفتار کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. اگر ایسا کریں گے تو ہمارے بیچ میں اعتماد کا رشتہ ختم ہو جائے گا. تو بے نظیر نے کہا کہ آپ پھر میری سیکیورٹی بڑھا دیں. تو انہوں نے کہا یہ میں کروں گا. اور بے نظیر نے کہا کہ میری اور میرے ساتھیوں کی سیکیورٹی بڑھا دی. تو انہوں نے کہا حتی الامکان آپ کو سیکیورٹی دی جائے گی، لیکن آپ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. بے نظیر صاحبہ نے شاید یہ سمجھا کہ وہ انہیں جلسہ نہ کرنے سے یا خوفزدہ کر رہے ہیں، یا اس قسم کی بات انہوں نے سوچی. ان دنوں میں اسلام آباد میں BBC کے رپورٹر ہوا کرتے تھے اوین بینٹ جونز، جنہوں نے ایک کتاب بھی لکھی بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد، بھٹو ڈائنسٹی دی اسٹرگل فار پاور ان پاکستان، یعنی پاکستان میں طاقت حاصل کرنے کے لیے بھٹو خاندان کی جدوجہد. یہ کہتے ہیں، جونز کہتے ہیں کہ یہ بے نظیر صاحبہ کو شاید شک گزرا کہ ندیم تاج انہیں ان کا پروگرام منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. انہوں نے بے نظیر صاحبہ کی سیکیورٹی کا ندیم تاج صاحب نے بڑھانے کا وعدہ کیا. UNO اقوام متحدہ کا تحقیقاتی کمیشن پاکستان آیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مرڈر کیس کی تحقیق کرنے کے لیے.
اس کے سربراہ تھے ہیرالڈو منیوس. گیٹنگ اوور ود مرڈر، وہ انہوں نے کتاب لکھی بے نظیر صاحبہ کی قتل کے بعد، جس کے پیج نمبر 27 پر وہ لکھتے ہیں کہ 27 دسمبر کی صبح 8:30، 8:30 بجے صبح کو وہ جاگ گئیں. 9 بجے انہوں نے ناشتہ کیا. 2.5 گھنٹے کے بعد یعنی 11:30 بجے وہ امین فہیم اور ایک سابق سینیٹر کے ساتھ سیرینا ہوٹل اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئیں، جس کے 4تھے فلور پر افغانستان کے پریزیڈنٹ حامد کرزئی ٹھہرے ہوئے تھے. بے نظیر صاحبہ نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور تقریباً 1 بجے وہ زرداری ہاؤس واپس آ گئیں. واپسی پر انہوں نے لنچ کیا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شام والی تقریر کے حوالے سے انہوں نے مشورے کیے. وہ لکھتے ہیں کہ سپہر 3 بجے کے قریب وہ گاڑیوں کے ایک قافلے میں زرداری ہاؤس سے روانہ ہوئیں. سب سے آگے ٹویوٹا لینڈ کروزر چل رہی تھی، جس میں پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کے سیکیورٹی کے سربراہ توقیر کائرہ تھے. توقیر کائرہ کی گاڑی کے پیچھے بے نظیر سفید کلر کی لینڈ کروزر میں سفر کر رہی تھیں، جن کے دونوں جانب گاڑی کے دونوں اطراف کائرہ صاحب کی 2 گاڑیاں چل رہی تھیں. توقیر کائرہ کی سیکیورٹی کی جو گاڑیاں تھیں وہ 2 ان کی چل رہی تھیں. ان کے پیچھے زرداری ہاؤس کے 2 ٹویوٹا ویگو پک اپ ٹرک وہ آ رہے تھے اور بالکل ان کے پیچھے سیاہ رنگ کی مرسڈیز بینز گاڑی تھی جو بلٹ پروف تھی، اور یہ بے نظیر صاحبہ کے بیک اپ کے لیے کہ خدا نخواستہ کوئی اگر واقعہ پیش آ جائے تو اسے استعمال کر سکیں وہ تھی. وہ فیض آباد پہنچی. کارکنوں کے ہجوم کو دیکھا تو کھڑی ہو گئیں، ان سے خطاب کیا. کسی نے انہیں منع نہیں کیا. رات کو ISI کے سربراہ ان سے ملاقات کر کے کہہ چکے ہیں. رات کو ISI کے سربراہ نے ان سے ملاقات کی. وہ فیض آباد پہنچی تو کارکنوں کو دیکھ کر کے گاڑی سے کھڑی ہو گئی اور ان کو خطاب کرنے لگی. کسی نے انہیں منع نہیں کیا کہ آپ گاڑی سے باہر نہ نکلیں، رات کو اتنی امپورٹنٹ ملاقات ہو چکی ہے. لیکن وہ خطاب کرنے لگی. اس کے بعد جیسے ہی وہ لیاقت باغ کے VIP کار پارکنگ کے دروازے پر پہنچی ہیں اندر، تو وہاں پر 5 سے 6 منٹ رکی رہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں جو مقرر تھے پولیس والے، ان کے پاس گیٹ کی چابی نہیں تھی. اور یہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے تھے کہ یہ بہت ہی ڈینجرس بات تھی، خطرناک بات تھی، اور اس وقت وہ مکمل طور پر غیر محفوظ تھیں، لیکن انہیں اندر بٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اس سارے معاملات میں جو ان کے سیکیورٹی کے انچارج تھے بڑے پیمانے پر، وہ تھے رحمان ملک صاحب. ان کا ذکر کہیں پر بھی انہوں نے نہیں کیا ہے. وہ آتی ہیں آدھا گھنٹہ انہوں نے تقریر کی، جس میں 17 یعنی 30 منٹ کی تقریر میں انہوں نے 17 بار اپنے والد محترم شہید جناب ذوالفقار علی بھٹو کا تذکرہ کیا،
جنہیں بھی اسی شہر راولپنڈی میں پھانسی دے دی گئی تھی ایک قتل کے جھوٹے مقدمے میں۔ 10,000 کے قریب افراد جلسے میں موجود تھے، جو ان کی تقریر کے بعد جی اے بھٹو اور وزیر اعظم بے نظیر کے نعرے لگا رہے تھے۔ وہ جب اپنی گاڑی میں جانے لگیں تو پھر لوگ گاڑی کے طرف چوگرد، انہوں نے گاڑی کو اپنے حصار میں لے لیا۔ بے نظیر صاحبہ، جن کے ایک طرف مختوم امین فہیم تھے، دوسری طرف ناہید خان، پھر کھڑی ہو جاتی ہیں اور انہیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہے کہ بی بی آپ نے اب بھی آدھا گھنٹہ تقریر کی ہے، اب تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ بیٹھی رہیں، آپ کو تھریٹ ہیں، آپ کو پاکستان کے ایک ہائیسٹ فورم کے سربراہ نے بتا دیا ہے۔ لیکن بے نظیر صاحبہ پھر کھڑی ہو جاتی ہیں اور ان پر 3 فائر کیے جاتے ہیں 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں، اور اس کے بعد پھر ایک خودکش بم بلاسٹ ہوتا ہے۔ گاڑی کے چاروں ٹائر ختم ہو جاتے ہیں۔ بم بلاسٹ کے بعد چاروں ٹائر گاڑی کے ختم ہو گئے۔ ڈرائیور لوہے کے رمز کی مدد سے گاڑی کو دوڑاتا ہوا 300 میٹر تک آگے آتا ہے۔ پھر وہ روڈ پر چند کلومیٹر چلتا ہے، ان کی منزل راولپنڈی کی ہسپتال ہے، سول ہاسپٹل راولپنڈی، بڑی ہاسپٹل راولپنڈی کی۔ آگے چل کر کے جب وہ یو ٹرن لیتا ہے تو گاڑی بالکل رک جاتی ہے۔ ناہید خان انہیں بتاتی ہیں کہ جب ہم نے یو ٹرن لیا تو گاڑی بالکل رک گئی، اور ہم بے نظیر صاحبہ کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے ٹیکسی کا انتظار کرنے لگے۔ بے نظیر صاحبہ 2 بار ملک کی پرائم منسٹر رہ چکی ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ پرائم منسٹر اور صدر پاکستان کے پروٹوکول اور یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پروٹوکول میں ایک ایمبولینس کا ہونا لازمی ہوتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں تھا۔ جو گارڈ کی گاڑیاں تھیں وہ لاشوں اور زخمیوں کی وجہ سے آگے نہیں چل پائیں۔ یہ تنہا اکیلی گاڑی بے نظیر کو لیے بغیر ٹائروں والی گاڑی راولپنڈی کے راستوں پہ گھوم رہی ہے۔ یہاں پر ایک جیپ آ کر کے رکتی ہے، وہ جیپ بے نظیر کی ترجمان شیری رحمان کی تھی، جس میں لے کر کے وہ انہیں ہاسپٹل آتے ہیں۔ بے نظیر صاحبہ اس واقعے کے 34 منٹ کے بعد ہسپتال میں تھیں۔ جیسے ہی ان کو شیری رحمان کی گاڑی سے نکالا، اسٹریچر پر لے گئے، انہیں گلے میں ٹیوب ڈال دیا گیا۔ نہ تو ان کی اس وقت نبض چل رہی تھی اور نہ ہی سانس، لیکن اس کے باوجود آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں وہ ایک جگہ ٹھہر گئی تھیں۔ ٹارچ لگانے سے بھی ان میں حرکت پیدا نہیں ہو رہی تھی، اور سر اور کان کی جگہ سے خون بہہ رہا تھا، اور اس میں سے ایک سفید مادہ بھی نظر آ رہا تھا۔ امین فہیم کا یہ کہنا ہے کہ جب بی بی صاحبہ گری تھیں گاڑی میں اندر ہی، اس وقت ہی ان میں کوئی زندگی کا آثار موجود نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ لوگ ان کو لے کر کے آئے ہاسپٹل۔ موت کے تمام شواہدات کے باوجود ڈاکٹر سعیدہ یاسمین نے انہیں بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ ڈاکٹر اورنگ زیب خان بھی پہنچ گئے ان کی مدد کے لیے۔ 1 منٹ کے اندر انہیں گلے میں ٹیوب ڈال دیا گیا۔ 5:50 پر پروفیسر مصدق خان بھی پہنچ گئے، اور 6 بجے سے پہلے ہی، یعنی یہ دیکھیں ڈاکٹروں کی جو ایک فرض شناسی، انہیں آپریشن تھیٹر منتقل کیا جا چکا تھا، جہاں پر
ڈاکٹر مصدق خان نے سینہ چاک کیا اور اپنے ہاتھوں سے دل کو چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ 6:16 پر محترمہ کی موت کا اعلان کیا گیا۔ ایک بات جو ابھی تک ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے ڈاکٹروں کے لیے اور تحقیقاتی ٹیم کے لیے، وہ یہ کہ واقعے کے بعد بے نظیر صاحبہ کا دوپٹہ جیسے غائب ہوا ہے وہ ابھی تک کسی کو ہاتھ نہیں آیا، کیونکہ ایک تحقیقات میں، پولیس انویسٹیگیشن میں ان چیزوں کی بڑی امپورٹنسی ہوتی ہے، وہ نہیں ہوئی۔ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ڈاکٹر قدسیہ انجم قریشی صاحبہ نے اور نرسوں کی مدد سے خون آلود کپڑے ہٹائے اور انہیں ہسپتال کے مریضوں والا لباس زیب تن کیا۔ ہسپتال کی جانب سے جو ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا اس کا نمبر ہے 2,02,877 202,877۔ اس سرٹیفکیٹ میں لکھا گیا ہے کہ موت کا ریزن پوسٹ مارٹم کے بعد ہی پتہ لگے گا۔ 3 بار ڈاکٹر مصدق خان نے سعود عزیز SSP صاحب سے اجازت مانگی پوسٹ مارٹم کی، ہر بار انہوں نے انکار کیا اور آخری بار انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بے نظیر صاحبہ کے خاندان کے افراد نے اجازت ابھی تک نہیں دی ہے۔ 10:30 بجے لکڑی کے تابوت میں محترمہ کی میت چک لالہ ایئر بیس پر پہنچا دی گئی۔ ٹائم بدل چکا تھا، 28 دسمبر کی رات آ چکی تھی اور 1 بجے جناب آصف علی زرداری اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ انہوں نے بھی پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی۔ وہاں سے محترمہ کی میت C-130 میں سکھر لائی گئی، جہاں سے نوندیرو اور نوندیرو سے ایدھی ایمبولنس میں گڑی خدا بخش۔ بے نظیر صاحبہ نے 18 اکتوبر کراچی کے ثانیہ کارساز کے بعد اپنے لاڑکانہ کے دورے میں اپنے احباب کے ساتھ اس جگہ کا انتخاب کیا تھا جس کو وہ اپنے لیے ابدی آرام گاہ بنانا چاہتی تھی۔ اسی جگہ پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو 28 دسمبر 2008 کو دھرتی ماں کے آغوش میں سلا دیا گیا، اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ۔ بے نظیر صاحبہ کی یہ بات سچ ہوئی جو انہوں نے فضائی میزبان کو کہی تھی کہ مجھے کوکیز کھلا دے۔ ویسے بھی میں نے چند ماہ ہی جینا ہے۔ اپنے دوست، اپنے بھائی شیر محمد خواوڑ کو اجازت دیں۔